شہزادی یاسمین کی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ملک شام پر ایک نہایت رحم دل اور نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا سلطان یوسف۔ بادشاہ کی ملکہ ایک چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر وفات پا گئی۔ بادشاہ کی اس بیٹی کا نام شہزادی یاسمین تھا۔ شہزادی یاسمین بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ شہزادی یاسمین بہت اکیلا محسوس کرتی۔ بادشاہ نے اس کو ایک شیر لا کر دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلے اور اپنا دل بہلائے۔ شہزادی یاسمین اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی یاسمین اور شیر دونوں ہی بڑے ہو گئے۔ شہزادی یاسمین بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ اس کے چرچے ہر ملک میں پھیل گئے۔ ہر شہزادہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مختلف ملکوں سے اس کے لیے رشتے کے پیغام آ رہے تھے، مگر شہزادی چاہتی تھی وہ کسی بہادر اور نیک دل انسان سے شادی کرے۔ اس کو مال و دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ جادوگر مرجان جادو کی دنیا کا بہت ہی خطرناک جادوگر تھا۔ وہ اپنے جادو کے بل بوتے پر ہر چیز پر قبضہ کر لیتا تھا۔ ایک دن جادوگر کا گزر ملک شام پر سے ہوا۔ ادھر شہزادی باغ میں ٹہل رہی تھی۔ مرجان جادوگر جب اڑتا ہوا محل کے اوپر سے گزرا تو اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اسی شہزادی سے شادی کرے گا۔ وہ نیچے آیا اور محل کے دربانوں سے کہا کہ وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کا نام مرجان جادوگر ہے۔ اتنے میں ہی سلطان یوسف وہاں آ گئے۔ سلطان نے کہا، شہزادی اب تم بڑی ہو گئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ اس نے کہا، ابا جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسا بہادر اور نیک انسان نہیں ملا جو صرف اپنے فائدے کے لیے نہ سوچتا ہو بلکہ سب کے لیے سوچتا ہو۔ اتنے میں ایک سپاہی آیا اور سپاہی نے آ کر خبر دی کہ بادشاہ سلامت جادوگر مرجان آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے سختی سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بہت ہی ظالم انسان ہے۔ دربان واپس چلا گیا۔ بادشاہ کا انکار سن کر مرجان غصے میں آ گیا۔ اس نے جادو کے ذریعے سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اتنی دیر میں بادشاہ اپنے دربار میں جا چکا تھا اور شہزادی چھت پر چلی گئی۔ مرجان دندناتا ہوا محل میں داخل ہوا اور بادشاہ کو کہا، تم نے ملنے سے منع کر کے میری بہت بے عزتی کی ہے۔ اب میں تمہیں اس بات کا مزہ چکھاؤں گا۔ وہ شہزادی کو ڈھونڈتا ہوا چھت پر گیا اور شہزادی اور شیر دونوں کو اٹھا کر فضا میں اڑ گیا۔ بادشاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور شہزادی بھی حیران و پریشان رہ گئی۔ مرجان کا جادوئی محل دور ایک ملک میں موجود فیران جنگل میں تھا۔ وہاں ہر جگہ اندھیرا اور خوف تھا۔ شہزادی اور شیر کو مرجان نے اپنے اونچے محل کی چھت پر قید کر دیا۔ محل اتنا اونچا تھا کہ شہزادی اور شیر وہاں سے کسی صورت بھی نیچے نہیں اتر سکتے تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ہر جگہ منادی کروا دی جائے، جو کوئی شہزادی کو لائے گا وہ اسے بڑا انعام مقرر دیے گا۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم پر ہر جگہ اعلان کروا دیا۔ یہ بات ان شہزادوں تک بھی پہنچ گئی جو شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس جادوگر کا نام سن کر ڈر گئے اور کسی نے شہزادی کو لانے کی ہمت نہیں کی۔ اس ملک میں ایک لڑکا الادین رہتا تھا۔ وہ بہت نیک تھا اور دوسروں کی مدد کرنا ہی اس کا کام تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اگر بادشاہ شہزادی کی شادی اس سے کر دے گا تو وہ ضرور شہزادی کو لے آئے گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ الادین کے پاس ایک جادوئی قلین تھا۔ اس قلین پر بیٹھ کر وہ جہاں جانا چاہتا فضا میں اڑ کر چلا جاتا۔ اس طرح الادین اپنے جادوئی قلین پر بیٹھ کر جادوگر مرجان کی چھت پر پہنچ گیا۔ الادین، تم یہاں؟ شہزادی نے کہا۔ او شہزادی، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ الادین بولا، ہاں، مجھ تک تمہاری باتیں پہنچتی رہتی ہیں کہ تم غریب اور محنتی لوگوں کی بہت مدد کرتے ہو۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، او شہزادی، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ میں بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور بادشاہ سلامت سے کہہ کر آیا ہوں اگر میں تمہیں لانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ لیکن کیا ہم جادوگر مرجان سے بچ پائیں گے؟ تم فکر ہی نہ کرو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الادین بولا، پھر سے سوچو الادین، وہ بڑا خطرناک جادوگر ہے۔ تم میرے لیے اپنی جان کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو؟ شہزادی، میں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ کی مدد کی تھی۔ انہوں نے خوش ہو کر مجھے دو چیزیں دیں، ایک یہ جادوئی قلین جس پر میں اڑ سکتا ہوں اور دوسرا ایک ہیرا جس کو اگر میں جیب سے نکال کر مٹھی میں پکڑ لوں تو لوگوں کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہوں۔ اسی طرح میں جس کو چھوؤں گا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوسروں کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ شہزادی اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ الادین نے اپنی جیب سے وہ ہیرا نکال لیا اور شہزادی سے بولا، اب تم میرے ساتھ قلین پر آ جاؤ۔ الادین نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس نے قلین کو اڑنے کا حکم دیا۔ جادوگر مرجان اسی وقت وہاں پہنچا، لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ پایا۔ شہزادی فضا میں اڑتے ہوئے بہت حیران اور خوش تھی کیونکہ اس سے قبل وہ کبھی نہیں اڑی تھی۔ الادین اسے محل لے آیا۔
سبھی لوگ شہزادی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق شہزادی اور الادین کی شادی کا اعلان کیا۔ پورے ملک میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور خوشیاں منائی گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادی اور الادین کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے الادین سے کہا کہ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے اپنی جگہ اسے بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ یوں اس نے الادین کو بادشاہ بنا دیا۔ الادین عدل و انصاف اور رحم دلی کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ: کر بھلا سو ہو بھلا۔ دوسروں کی مدد کرنے سے آج نہیں تو کل آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ الادین بغیر کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کرتا تھا، اس لیے وہ ایک دن پورے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ تو ساری رعایا اس سے بہت خوش ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔